السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان اور میاں نواز شریف کے بعد صدر آصف علی زرداری کو مائنس کرنے کی خبریں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ کتنی حقیقت ہے، کتنی صداقت ہے کہ صدر زرداری کو بھی مائنس کیا جا رہا ہے یا مائنس کرنے کا پلان شروع کر دیا گیا ہے، اس پر ورکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ ہمارے دوست ہیں صحافی اعزاز سید جیو نیوز کے، انہوں نے یہ خبر اپنے ایک انٹرویو میں ویلاگ میں دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں مصدقہ ذرائع کے حوالے سے یہ خبر اتھینٹک خبر دے رہا ہوں کہ صدر آصف علی زرداری کو مائنس کرنے پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب شاید صدر بنے۔ اور اس میں حقیقت کتنی ہے؟ پیپلز پارٹی کی طرف سے تو مختلف لوگوں نے اس کی تردید کی ہے کہ صدر زرداری کو مائنس نہیں کیا جائے گا، لیکن میں تھوڑا بیک گراؤنڈ میں آپ کو تھوڑا سا یاد کراتا چلوں کہ صدر زرداری کو مائنس کرنے کے حوالے سے خبریں پہلے بھی چل چکی ہیں، سرکاری سطح پر یا سرکاری سورسز کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے الطاف حسین زرداری، نواز شریف، عمران خان، بہت سارے اور بھی نام جو سینئر پالیٹیشن ہیں، سینئر جو قیادت ہے مختلف جماعتوں کی، ان کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ فی الحال الطاف حسین مائنس ہو گئے ایم کیو ایم سے، میاں نواز شریف کو طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے مائنس کر دیا گیا، عمران خان کو مائنس کر دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب صدر زرداری کو صدارتی عہدہ کیا واقعی لیا جا سکتا ہے واپس؟ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر زرداری جب پہلے صدر بنے تھے 2008 والے دور میں، اس وقت بھی ایک مرحلہ آیا تھا کہ صدر زرداری کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن صدر زرداری نے جواب یہ دیا تھا کہ میں یہاں سے ایمبولینس میں نکل سکتا ہوں، یعنی میری لاش نکلے گی، ایسے میں صدارت نہیں چھوڑنے والا، نہ میں ریزائن کروں گا۔ مختلف ایشوز آئے تھے، مختلف ایشوز اٹھائے گئے تھے، میمو گیٹ کیس آیا، بہت سارے اور چیزیں آئی تھیں، ان میں صدر کو ہٹانے کی خبریں چلی تھی، بات چلی تھی، لیکن زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی میں تو ایمبولینس میں نکلوں گا ایوان صدر سے، لاش نکلے گی، ایسے تو نہیں نکلوں گا۔ تو اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی پیچھے ہٹی تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ صدر زرداری کے حوالے سے میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ میں آصف علی زرداری کو پاکستان کی جو مروج سیاست ہے اس میں سب سے زیادہ فٹ جو سیاستدان ہے وہ آصف علی زرداری کو سمجھ رہا ہوتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان منجے ہوئے سیاستدان ہیں، لیکن جو آصف علی زرداری گیم کر رہے ہوتے ہیں سیاست میں، وہ کوئی اور سیاستدان نہیں کر رہا۔ بی بی کی شہادت کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ آصف علی زرداری شاید سنبھال نہیں پائیں گے پارٹی کو، نظام نہیں چلا پائیں گے، لیکن آصف علی زرداری نے کمال کھلاڑی ثابت ہوئے آصف علی زرداری سیاست کے، اور انہوں نے 2 مرتبہ سمجھے، ایک مرتبہ تو فل فلیج حکومت کی، اور پورا 5 سال، پہلی مرتبہ 5 سال تاریخ میں جمہوری حکومت کو پورے کروائے۔ اور آصف علی زرداری نے کہا بھی تھا کہ اسمبلیوں کو مدت پوری کرنی چاہیے، پارلیمنٹ کو مدت پوری کرنی چاہیے، حکومت تبدیل ہو تو ہو یا وزیر اعظم تبدیل ہو، ان ہاؤس تبدیلی ہو، جو آئینی اور قانونی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق تبدیلی ہو، لیکن اسمبلیاں، پارلیمنٹ جو ہے منتخب جو ہے، اس کو مدت پوری کرنی چاہیے۔ تو آصف علی زرداری نے 5 سال مدت پوری کرائی۔ اس کے بعد یعنی آصف علی زرداری کے دور میں بہت اتار چڑھاؤ آئے، سردی گرمی ہوتی رہی، حکومت کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ تو مجھے یاد ہے شاید زرداری صاحب بھی گئے تھے اور یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، چودھری شجاعت والوں کے پاس لاہور جا کر بیٹھ گئے تھے کہ بھائی آ جاؤ حکومت بچا لو ہماری۔ تو اس طرح بھی حکومت بچائی انہوں نے اور پارلیمنٹ کی مدت پوری کرائی۔ بہرحال اپنے اختیارات، جو صدر کے جو اختیارات ہوتے تھے 58
2B کے تحت وہ انہوں نے سرنڈر کیے پارلیمنٹ کے سامنے. انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، آئینی ترمیم، 18ویں آئینی ترمیم کی، آئین کو بحال کیا. بنانے والی بھی آئین کو پیپلز پارٹی تھی اور بحال بھی پیپلز پارٹی نے اصل شکل میں کیا. بہت سارے اور کریڈٹ دیے جا سکتے ہیں آصف علی زرداری کو اور پیپلز پارٹی کو، لیکن یہ جو پارلیمنٹ کی مدت کا سوال ہے وہ آصف علی زرداری نے پورا کروایا. نواز شریف کی حکومت آئی، نون لیگ کی، نواز شریف پاناما میں ہٹ گئے اور آ گئے شاہد خاقان عباسی، وہ الگ بات ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یوسف رضا گیلانی ہٹ گئے تھے، نااہل ہو گئے تھے، اس کے بعد راجہ پرویز اشرف آئے تھے، لیکن حکومت ان کی ہی رہی تھی اور پارلیمنٹ نے مدت پوری کی تھی. عمران خان کے دور میں، اچھا آصف علی زرداری کا ہی کریڈٹ ہے کہ نواز شریف کے دور میں بھی پارلیمنٹ کو مدت پوری کرائی. ایون عمران خان کے دور میں، عمران خان کو تو ہٹا دیا گیا لیکن پارلیمنٹ میں ان ہاؤس تبدیلی لائی گئی، پارلیمنٹ کو مدت پوری کرائی گئی. تو 3 پارلیمان جو ہے، 3 اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر چکی ہیں. تو یہ اس کا سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ آصف علی زرداری کو بھی جاتا ہے، سب سے بڑا کریڈٹ میں کہوں گا. اور آصف علی زرداری نے جس طرح کا پھر ابھی جو الیکشن ہوئے، جو 2024 کے عام انتخابات ہوئے، اس میں آصف علی زرداری نے جو گیم کی، میاں نواز شریف مائنس ہو گئے، عمران خان مائنس ہو گئے، لیکن آصف علی زرداری پھر دوبارہ ایوان صدر میں براجمان ہو گئے صدارتی منصب پر، اور پھر انہوں نے سندھ میں بھی حکومت بنا لی، انہوں نے بلوچستان میں بھی حکومت بنا لی، مخلوط حکومت چاہے. انہوں نے 5 بڑے آئینی عہدے لے لیے. صدر مملکت، سب سے بڑا جو منصب ہے پاکستان میں وہ ہے صدر مملکت کا، وہ منصب انہوں نے دوبارہ حاصل کر لیا. چیئرمین سینٹ دوسرے نمبر پر بڑا منصب ہے، وہ انہوں نے حاصل کر لیا یوسف رضا گیلانی کے لیے. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی وہ انہوں نے حاصل کر لیا. پنجاب کی گورنرشپ انہوں نے حاصل کر لی. خیبر پختونخوا کی گورنرشپ انہوں نے حاصل کر لی. 5 آئینی عہدے بھی حاصل کر لیے. اور حکومت میں اگر جانا چاہتے کابینہ میں تو ابھی بھی ان کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. لیکن آصف علی زرداری کی ایک حکمت عملی ہے اپنی کہ میں اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بناؤں تو اپنے ہی ووٹوں سے بناؤں. مانگے تانگے کے ووٹوں سے وزیر اعظم بلاول کو پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے تو تاریخ رقم ہوگی، اور تاریخ رقم ہو تو اپنے ووٹوں سے ہو. تو میرا خیال ہے، یہ میری رائے ہے اپنی، کہ آصف علی زرداری مجھے فوری طور پر مائنس ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے سیاست سے. کیوں؟ دیکھیں، جن کو مائنس کرنا تھا یا ہونا تھا وہ تو مائنس ہو چکے. الطاف حسین کا نام میں نے لیا، نواز شریف کا نام لیا، عمران خان کا نام لیا، وہ تقریباً مائنس ہو گئے ہیں. مولانا کو بھی کوشش کی گئی تھی، شاید مائنس کرنے کی ہی کوشش تھی سیاست سے، لیکن مولانا اپنی سیاسی حکمت عملی کے ساتھ مولانا پھر سے اسمبلی میں دوبارہ آ گئے، وہ مائنس نہیں ہو سکے. لیکن آصف علی زرداری جو ہے وہ مکمل طور پر بھرپور طریقے سے دوبارہ سیاست میں ان ہو گئے اور مائنس نہیں ہوئے، حکومتیں بھی حاصل کر لیں. تو آصف علی زرداری کے پاس نسخے ہیں، ان کو داو پیچ جو سیاست کے ہوتے ہیں وہ لگانے آتے ہیں کہ کہاں پہ کون سا داو کھیلنا ہے، کہاں پہ کون سا. یہ شطرنج کے کھلاڑی جس طرح ہوتے ہیں، یہ سیاست کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں. ان کو فوری طور پر اتنا آسان نہیں ہے کہ موجودہ جو ایوان صدر ہے یا صدارتی منصب ہے، اسی کے دوران آصف علی زرداری کو ایوان صدر سے نکالا جائے. یہ مجھے پاسبل نظر نہیں آ رہا. اور ایک اور بات بتاؤں، یہ کہانی چلی کیوں ہے، خبر کہاں سے آئی ہے؟ جو اعزاز سید صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں سورس ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا، پوری کہانی بھی نہیں سنانا چاہ رہا، کیونکہ وہ پھر کڑیوں سے نکلتی ہیں تو پھر سورس ایکسپوز ہو جاتا ہے، سورس کا پتہ لگ جاتا ہے. میں اس لیے تھوڑی بہت بات کر لیتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں. یہ اعزاز سید صاحب نے کہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں. یا تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا کچھ حصہ، پوری اسٹیبلشمنٹ نہیں،
اسٹیبلشمنٹ میں موجود ایک حصہ جو ہے وہ ان کی طرف سے یہ خبر ٹیسٹر کے طور پر، ٹیسٹ کیس کے طور پر یہ چلوائی گئی ہے، اس پر ری ایکشن اور رد عمل دیکھنے کے لیے۔ دوسری بات یہ، یا تو پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ خبر نکلوائی گئی ہے یا چلوائی گئی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی کوشش کی تھی آصف علی زرداری کو سیاست سے الگ کرنے کی یا پارٹی معاملات سے الگ کرنے کی۔ 2 دفعہ اٹیمپٹ پیپلز پارٹی خود کر چکی ہے۔ مجھے یاد ہے، آپ کو بھی شاید یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری نے دبئی میں جب یہاں پہ اینٹ سے اینٹ بجانے والا بیان دیا تھا آصف علی زرداری نے کہ آپ تو 3 سال آئیں گے، 3 سال رہیں گے، ہم ساری زندگی رہتے ہیں، ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آصف علی زرداری دبئی چلے گئے تھے، تو دبئی چلے گئے تھے تو انہوں نے دبئی میں اجلاس بلایا تھا پارٹی کا، تمام پورے ملک کے جو لیڈرز ہیں وہ دبئی چلے گئے تھے، 2 دن کا اجلاس تھا۔ اجلاس میں جو شریک تھے لیڈرز، ان سے میری بات ہوئی تھی، ان دنوں میں خبر میں نے نکالی تھی، تو آصف علی زرداری پر ہی پریشر تھا دونوں دن پارٹی کے تمام تقریباً اکثریتی رہنماؤں کا کہ آپ پارٹی معاملات سے الگ ہو جائیں، آپ بلاول بھٹو زرداری کو آگے کریں اور ان کو اختیارات شیئر کریں، اپنے ان کے حوالے کریں۔ ہم کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی تصویر کے نیچے ہم نے الیکشنیں جیتی ہیں، تو ہم آپ کی تصویر کے نیچے الیکشن نہیں جیت سکتے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کیا حشر ہوا ہے، یہ آپ کی پالیسیوں کے بدولت ہوا ہے، یہ آصف علی زرداری کو باور کرایا گیا تھا۔ وہاں پہ سارا دن اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی۔ دوسرے دن آصف علی زرداری نے اجلاس میں آ کر کہا کہ جی میں نے اس پہ بڑا سوچا ہے اور میں نے آخرکار فیصلہ کر لیا ہے، چلو ٹھیک ہے، جس طرح آپ کہتے ہو میں پارٹی معاملات سے الگ ہو جاتا ہوں اور بلاول کو اختیارات سارے دے دیتا ہوں، تو مجھے آپ، پارٹی نے کہا کہ آپ کو ہم سرپرست بناتے ہیں، آپ سرپرست ہیں، بڑے ہیں، آپ سرپرست بنے بیٹھے رہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی سرپرست اعلیٰ بناؤ۔ پہلے کہا کہ وہ بناؤ مجھے جو ولی خان کو بنایا گیا تھا ANP نے پارٹی معاملات سے الگ کرنے کے وقت، تو انہوں نے کہا وہ تو رہبر بنایا تھا، بولا ہاں وہی رہبر۔ تو آصف علی زرداری صاحب نے، تو پارٹی والوں نے کہا کہ رہبر تو بڑا پیغمبری منصب ہے، بڑا ایک مقدس منصب ہے، رہبر کا بڑا درجہ ہوتا ہے، تو رہبر پہ تنقید ہوگی کہ آصف علی زرداری رہبر بنا لیا آصف علی زرداری کو، یہ تنقید ہوگی، لوگ ڈسکس کریں گے، انگلیاں اٹھائیں گے، تو آپ کو ہم سرپرست بنا دیتے ہیں۔ تو آصف علی زرداری نے کہا چلو سرپرست اعلیٰ بنا دو بلا۔ تو پھر کسی نے کہا کہ سرپرست اعلیٰ سر وہ بنتا ہے جس کے نیچے 2 سرپرست ہوں، اور پھر تیسرا سرپرست اعلیٰ تب بنتا ہے جب اکیلا ہی سرپرست ہے، تو وہ سرپرست بھی ہے، سرپرست اعلیٰ بھی ہے، جو بھی عہدہ دے دیں، آپ بڑے ہیں۔ تو یہ معاملات ڈسکس ہوئے تھے ایک مرتبہ۔ دوسری مرتبہ الیکشن کے دنوں میں بلاول بھٹو زرداری نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ یہ بابے جو ہیں، بزرگ بوڑھے جو ہیں، یہ پارٹی معاملات سے الگ ہو جائیں، ان کو اب ریٹائر ہونا چاہیے، سیاست سے ریٹائر ہونا چاہیے، یہ اشارتاً انہوں نے بات کی تھی۔ تو ان دنوں میں بھی بڑی ڈیبیٹ چلی تھی کہ یہ آصف علی زرداری، قائم علی شاہ، باقی بہت سارے بزرگ سیاستدان جو ہیں، ان کی طرف بلاول بھٹو نے اشارہ دیا ہے کہ ان کو اب پارٹی معاملات سے الگ ہو جانا چاہیے۔ تو پارٹی کے اندر بھی آصف علی زرداری کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش ہوتی رہی ہے، سوچ پائی جاتی ہے، یہ ادھر سے بھی خبر ہو سکتی ہے، نکلوائی گئی ہو، چلوائی گئی ہو، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک حصہ، ایک دھڑا جو ہے، ایک گروپ جو ہے، ان کی طرف سے یہ ٹیسٹ کیس کے طور پر جو خبر ہے وہ نکلوائی گئی ہو۔ لیکن میں اپنا تجزیہ جو کر رہا ہوں، جو مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے آصف علی زرداری کو اس ٹینیور میں، اسی صدارت کے عہدے کے دوران فارغ کرنا، صدارت سے استعفیٰ دلوانا یا مائنس کر دینا، اتنا کم از کم مجھے آسان نظر نہیں آ رہا جتنا آسانی سے یہ خبر
چلوائی گئی ہے اور لوگوں نے ڈبیٹ شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی مزید اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگلے پروگرام میں۔ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔